تو ایک حکمران وردی میں اتنی بڑی انسٹیٹیوشن کو استعمال کرے اور اتنی بڑی عوامی طاقت کے خلاف استعمال کرے، اور انہوں نے دیدہ دلیری کے ساتھ وہی کام کیا جو ہونا وہ جو پہلے کہہ چکے تھے۔ اب کسی بھی مہذب دنیا میں، کسی بھی قوم کی تہذیبوں میں کہ کسی کو مار کے شہید کرنے کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے ورثہ کے حوالے نہیں کرنا، اور بے عزتی کے ساتھ جو ہے نا اس کو بوٹوں کے ساتھ 4 لوگ کھڑے کر کے سرکاری اس کا پلیز آپ مجھے اتفاق کر رہے ہیں۔ جنرل صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ میں آپ کے پاس ہی واپس آ رہی ہوں، صرف سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کیوں کر دیا اس پیکج کو؟ دیکھیں جی، جب اس طرح کی پیغامات دی جاتی ہے، میں اپنی بات وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے آپ نے مداخلت کی۔ کارگل کی جنگ، کارگل کی لڑائی کل کی ہے، جب فوجی اپنے جوانوں کے لاش چھوڑ کر بھاگے تھے۔ ہم ہندوستان کو اپنا دشمن ملک سمجھتے ہیں، اور وہی دشمن ملک نے ان کی جوانوں کی لاشوں کو عزت کے ساتھ جنازہ پڑھا کے اور ان کے قومی پرچم میں لپٹا کے عزت کے ساتھ واگا بارڈر پہ ان کو دیا کہ اپنے لاشیں وصول کرے۔ کیا اس جنتا نے وہی ہم سے کیا ہے اور اتنی بڑی زخم ہمیں پہنچائی ہے؟ ہم خیرات کے متمل ہوں گے کیا؟ بالکل بجا آپ فرما رہے ہیں، مگر یہ جو گریونسز ہیں یہ آپ کی پچھلی حکومت سے ہیں۔ جب ایک نئی حکومت ہے، ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، وہ ایک پیکج لے کے آنا چاہ رہی ہے، آپ لوگوں کو شامل کرنا چاہ رہی ہے، تو آپ اس کو کیوں ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ میرا سوال آپ سے دیکھیں جی، جنرل مشرف خود آزادی کے ساتھ گھوم رہا ہے، اور موجودہ جو سو کال جمہوریت ہے، لیکن ان کی ڈیل کے حوالے سے، کیونکہ وہ بے نظیر کا بھی قاتل ہے، وہ نواب اکبر خان بگٹی کا بھی قاتل ہے، وہ بلوچوں کا بھی قاتل ہے، تو آپ لوگ حکومت سے گفتگو کریں گے؟ Is that what you're saying؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ سے بات کرنا یا نہ کرنا، ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں، بات کرنے کے لیے ہم اپنی موقف ہر فورم پہ، ہر معاملات پہ پیش کریں گے۔ لیکن جہاں تک اس پیکیجز کا تعلق ہے، میرے خیال میں میں نے تفصیل سے نہیں پڑھا ہے، اور کسی زکوٰۃ کے اور بیت المال کے موقع میں بلوچستان کو دیکھ کے اس کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ جی اچھا، جنرل صاحب بڑا کلیئرلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک مشرف صاحب کا ٹرائل ہونا شاید ضروری ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیر ہو چکا ہے، سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ میں اس پیکج کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پیکیجز جو ہوتے ہیں یہ ایک مانیٹری فارم میں ون ٹائم میجر ہوتا ہے، اور اگر بلوچستان کا مسئلہ اتنا سمپل ہے کہ ایک پیکج سامنے لایا جائے اور کہا جائے کہ اتنے پیسے آپ کو فلان مد میں دیے جا رہے ہیں، اتنے پیسے فلان مد میں دیے جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اگر خدا کرے بلوچستان کا مسئلہ اتنا سمپل ہو، اور خدا کرے بلوچستان کا مسئلہ جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پیکیجز سے ریلیٹڈ ہو، تو پھر تو معاملہ بڑا آسان ہے، اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرے خیال میں پیکیجز سے زیادہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کی ریکوائرمنٹ ہے، کانسٹیٹیوشن میں جانے کی ضرورت ہے، اور پھر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت لوگ جو آزادی کی باتیں جو کر رہے ہیں، ان لوگوں کی تسلی کے خاطر کیا کچھ what is that maximum or minimum which can be given، اور وہ میکسیمم اور منیمم وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہیں، ان پیکیجز میں نہیں ہے۔ مجھے پتا نہیں ہے کہ اس پیکیج میں کیا کچھ ہے، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ اس پیکیج کے نتیجے کے طور پر وہ تسلی پیدا نہیں کی جا سکتی ہے جس کے بارے میں کوئی یہ جو لوگ سیاست بلوچستان کی کر رہے ہیں قوم پرستانہ، ان کی تسلی ہو۔ ان کی تسلی تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس میں ہے، اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے لیے اسمبلی کے دونوں ایوانوں کو اکٹھا بٹھانے کی ریکوائرمنٹ ہے۔ سوال میں مینگل صاحب سے بھی پوچھوں گی، کیٹیگوریکلی آپ کس طریقے سے مسائل ڈیفائن کریں گے؟ بلوچستان سے پرائیورٹی کس مسئلے کو دیں؟ اور اگر ہم کہیں کہ یہ ٹاپ 5 مسائل ہیں جو اس وقت بلوچستان کے لوگوں کو فیس کر رہے ہیں، تو آپ کون سے مسائل بتائیں گے؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت امپریشن ہے ہمارے بلوچستان میں ملٹری آپریشن اب بھی ہو رہے ہیں، گو کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کو ڈینائی کیا ہے، اور پرابیبلی ان کا مقصد یہ تھا کہ آرمی آپریشن نہیں کر رہی ہے، سچ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمیں بھی اس قسم کے شواہد ملے ہیں کہ آرمی اس آپریشن میں سچ انوالو نہیں ہے،
لیکن سول آرم فورسز آج بھی آپریشن میں انوالو ہیں، فلی ڈپلائیڈ ہے، آرمی بھی آؤٹ پوسٹ پہ اور مختلف جگہوں پہ ڈپلائیڈ ہے۔ سب سے پہلی بات جو ریکوائرڈ ہے وہ یہ ہے کہ آرمی آرم فورسز، چاہے سول آرم فورسز ہو یا آرمی ہو یا انٹیلیجنس ایجنسیز ہو، ان کو سب سے پہلے وڈرا کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ سچویشن پیدا کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے جو ڈاکٹر شازیہ خالد کے کیس کے موقع پہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے جو حالت تھی، اس حالت میں سول آرم فورسز اور آرم فورسز کو لے جانے کی ضرورت ہے، یعنی بیک ٹو دی کنٹونمنٹ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر میں ڈاکٹر شازیہ خالد والا کیس مارچ 2005 میں پرابلی ہوا تھا، اس وقت کے بعد جتنے بھی لوگ ان کنیکشن ود ملٹری آپریشنز اگر کوئی اریسٹ کیے جا چکے ہیں، غائب کیے جا چکے ہیں، دائیں بائیں ہیں، جن کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، جن کے والدین پریشان ہیں، وہ جتنے بھی کیسز ریئیکشن کے طور پر، ایکشن، ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا رہا، جنرل صاحب سوری مجھے بریک پہ بھی جانا ہے، میں مینگل صاحب کی طرف اب چلوں گی، آپ نے اپنے پرابلمز بتائے ہیں۔ مینگل صاحب پلیز اگر آپ سے پوچھا جائے اس وقت بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ بلوچستان کے اندر بالکل پریشانی ہے اور ایک قید خانہ ہے، اور جب تک بلوچستان سے فوجیوں کو باہر نہیں نکالیں گے، وہاں پہ بالکل ایف سی کا راج ہے، وہاں پہ آئی جی ایف سی کی حکومت ہے، وہاں کور کمانڈر کی حکومت ہے، وہاں کوئی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ احساس محرومی کا احساس ہے جو کہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے ایک بڑا میجر مسئلہ ہے۔ ایک اور مسئلہ مسنگ پیپل آف بلوچستان کا بھی ہے، اسی پہ بات کریں گے، واپس آئیے بریک کے بعد۔